صلی علی رسول الکریم اما بعد کارپوریشن کے کمشنر صاحب، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سپنا ٹھاکرے صاحب، WHA کے ذمہ داران، ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب، ائمہ کرام، علماء کرام، سماجی ذمہ داران، آج اس موقع پر ہمیں جو یاد کیا گیا اور آپ حضرات کو بلایا گیا، یہ دو عنوان ہیں، دو مدعے ہیں جس پر ہم لوگوں کو جمع کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے جس کو ٹیکہ کرن کہتے ہیں، جس میں TB ہے، پولیو ہے، ڈفتیریا ہے، خسرہ ہے، اور اسی کے ساتھ روبیلا ہے، اور بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں جس کے لیے ٹیکے دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے۔ ہمارے بڑوں نے صدیوں کے تجربے کے بعد یہ بات کہی ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ ماضی میں اس مسئلے کو لے کر کے اختلاف رہا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بیمار ہونے سے پہلے کیا ٹیکہ لگوانا یا بیمار پڑنے سے پہلے علاج کرنا، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اس وقت ابھی دارالعلوم دیوبند ہے اور دارالعلوم وقف ہے اور دیگر ہندوستان بھر کی جتنی ہماری مسلم بڑی تنظیمیں اور ادارے ہیں، ان تمام لوگوں نے تمام تر بحث و مباحثے کے بعد یہ بات طے کر دی ہے کہ احتیاطی طور پر ٹیکے وغیرہ لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، میڈیکلی اعتبار سے لینا چاہیے۔ ایک بچہ ہے، اس کا مستقبل محفوظ رہے اور وہ اس شہر کے اندر، اس دیش کے اندر ایک صحت مند شہری کی حیثیت سے رہے، وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے بوجھ نہ بنے، معذوری کی زندگی نہ گزارے، اس کے لیے احتیاطی طور پر یہ ٹیکے دیے جاتے ہیں۔ ماضی میں بھی کارپوریشن کے ذمہ داران نے شہر بھر کے علماء اور ائمہ کو جمع کیا تھا اور اس موقع پر ہم نے شہر میں اپیل کی تھی کہ بچوں کا ٹیکہ کرن ہونا چاہیے۔ تھوڑی جو تکلیف ہوتی ہے، وقتی طور پر بخار آ جاتا ہے، اس ڈر اور اندیشے کی وجہ سے بچے کی پوری زندگی اور پورا مستقبل داؤں پر نہیں لگانا چاہیے۔ اس طرح کی بات چیت علماء کرام کی طرف سے گئی تھی اور الحمدللہ شہر نے اسے قبول کیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ وقت گزرتا ہے تو ہر اس چیز کے اوپر جو ہو اس کے اوپر گرد و غبار آ جاتا ہے۔ ماضی کی یہ بات تھی، لوگوں نے بہت توجہ سے سنا تھا، عمل بھی کیا تھا، لیکن اب جو رپورٹ آ رہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے بچوں کو ٹیکے نہیں دیتے ہیں۔ ہمیں ان کو سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ اس بچے کا مستقبل محفوظ رکھنے کے لیے اور یہ ایک صحت مند شہری بنے، اس کے پیش نظر ہمیں ٹیکہ دلوانا ہے۔ اس کے لیے ہم سب باہمی مشورے سے طے کریں گے کہ کیا تدبیر اختیار کریں جس کی وجہ سے لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے اور مؤثر پیغام پہنچے اور لوگ اسے مان کر کے، قبول کر کے اپنے بچوں کو ٹیکہ دلوائیں اور پابندی کے ساتھ وقت کے اوپر ٹیکہ دیا جاتا رہے، اس بات کی کوشش کریں۔ دوسری بات جو اس وقت ہمارے سامنے آیوشمان گولڈن کارڈ کی آئی ہے، کیندر سرکار کی یہ اسکیم ہے۔ کمشنر صاحب اور ہیلتھ آفیسر سپنا ٹھاکرے صاحب نے مالیگاؤں کے لیے اس اسکیم کو، اس کارڈ کو منظوری دلوائی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا یہ شہر جس میں 67% لوگ جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں اور 80% لوگ مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں، علاج و معالجہ آج بہت مشکل ہو گیا اور بہت مہنگا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو گے کہ جب کسی کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہوتا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، تو علاج و معالجے کے بعد وہ بیچارہ چندہ کرنے کے لیے، لوگوں سے مدد لینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے اور پھر شہر بھر میں گھوم پھر کر کے وہ ایک رقم اکٹھا کر کے ڈاکٹروں کی اور ہاسپٹل کی فیس دیتا ہے۔ اگر گولڈن کارڈ بن جاتا ہے تو اس ایک بیمار کے لیے 5 لاکھ روپے تک کی سہولت ہے کہ وہ علاج و معالجے پر خرچ کر سکتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے 5 لاکھ روپیہ چھوٹی رقم نہیں ہے، بہت بڑی رقم ہے۔ ابھی کمشنر صاحب نے اپنے بچے کا حوالہ دیا کہ اس کے پیر کا آپریشن تھا،
اس میں 1.5 سے پौنے 2 لاکھ روپے لگ رہے تھے، لیکن گولڈن کارڈ ہونے کی وجہ سے 10-15 روپے کے اندر ان کا علاج ہو گیا۔ یہی سہولت ہمارے شہر میں رہنے والے تمام شہریوں کو مل سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کے پاس گولڈن کارڈ ہونا چاہیے، اور گولڈن کارڈ بنوانے کے لیے جو 14 سینٹر ہیں، اور اسی کے ساتھ اگر ہم لوگ چاہیں گے تو ڈپارٹمنٹ کے افراد کو لے کر کے ہم لوگ کیمپ بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ کیمپ کسی ادارے میں بھی لگ سکتا ہے، NGO کے آفس میں بھی لگ سکتا ہے، روڈ پر بھی لگ سکتا ہے۔ ہم جہاں یہ سینٹر رکھنا چاہیں یا جہاں یہ کیمپ رکھنا چاہیں، یہ سہولت ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑی اسکیم ہے، بہت بڑا یعنی بہت اچھی اسکیم ہے، جس سے ہم سماج کی سیوا کر سکتے ہیں۔ غریب لوگ جو علاج و معالجے کے بعد چندہ کرنے پر لوگوں کے در پر جا کر ہاتھ پھیلا کر مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ان کو ہم لوگ بچا سکتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو باہمی مشورے سے یہ بھی طے کرنا ہے کہ یہ پیغام اور اسی طرح ٹیکہ کرن کا یہ پیغام ہم لوگوں تک کیسے پہنچائیں۔ ماضی میں مسجدوں کے ذریعے سے ہم نے جمعہ کی نماز سے پہلے یہ اپیل کی تھی، اور وہ اپیل کارگر رہی تھی۔ مسجد سے جب یہ پیغام دیا گیا تھا، لوگوں نے اسے مانا تھا، اور اسے مان کر کے اس پر عمل بھی کیا تھا۔ تو آنے والے دنوں کے اندر ٹیکہ کرن کے لیے اور اسی طرح گولڈن کارڈ کے لیے، آیوشمان گولڈن کارڈ کے لیے ہم لوگوں کو باہمی طور پر مشورے سے یہ طے کرنا چاہیے کہ ماضی میں جو تجربہ ہم نے کیا تھا اور مسجدوں کے ذریعے سے ہم نے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، آیا وہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہے یا اس کو باقی رکھتے ہوئے اور کوئی ہم طریقہ اختیار کریں کہ ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو سر جوڑ کر بیٹھ کر کے کوئی لائحہ عمل طے کرنا چاہیے۔ ماضی میں مسجدوں سے اپیل کی گئی تھی، اس مرتبہ بھی اگر سب اس پر متفق ہوں گے تو مسجدوں سے اپیل کی جائے گی، لیکن اسی کے ساتھ ہم لوگ اپنے اپنے طور پر اپنے حلقے میں اپنے ماننے والے لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں اور گولڈن کارڈ بنوائیں، تاکہ علاج کی جو سہولت ہے، گھر میں مثال کے طور پر 5 لوگ ہیں تو ہر ایک کا کارڈ بن جائے۔ ایسا جیسا وضاحت کی گئی کہ ایک کارڈ جو ہے پورے گھر کے لیے نہیں ہوگا، ایک شخص کے لیے ہوگا۔ گھر میں 2 فرد ہوں، 5 فرد ہوں، 10 فرد ہوں، سب کا کارڈ بنے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک گھر میں ایک کا علاج ہو گیا، یعنی اس نے اس اسکیم سے فائدہ اٹھا لیا، تو اب گھر کے دوسرے کسی فرد کو یہ سہولت نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہر فرد کو یہ سہولت مل سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ گولڈن کارڈ ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں پروگراموں کو کہ ٹیکہ کرن بھی صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، اور ہر بچے کو وقت پر جو ٹیکہ لگتا ہے وہ ٹیکہ لگوانا چاہیے، اور جو ڈر اور خوف ماں باپ کے دلوں میں، گھر والوں کے دلوں میں بچے کو لے کر کے ہوتا ہے، یہ ڈر اور خوف نکالنا ہے۔ کیسے نکلے گا یہ ہم لوگ طے کریں گے، اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو وقت پر ٹیکہ دیا تو یہ وہ احتیاطی تدبیر ہے کہ یہ بچہ آگے معذوری سے بچے گا، اندھا ہونے سے، بہرا ہونے سے، گونگا ہونے سے بچے گا، دماغی اعتبار سے کمزور ہونے سے محفوظ رہے گا۔ ظاہر بات ہے اگر کسی خاندان میں ایک بچہ بھی اگر معذور ہو جاتا ہے تو وہ پورے گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے مشکلات بڑھتی چلی جاتی۔ بچے کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے، لیکن کوئی معذور بڑی عمر کا شخص ہو، مرد ہو تو الگ بات ہے، عورتیں ہوں تو اور زیادہ تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو جو ہے روح عمل کیسے لایا جائے مشورے سے طے کرنا چاہیے، اور کوئی لائحہ عمل طے کر کے آگے بڑھنا چاہیے کہ ہمارے شہر کا ہر بچہ ٹیکہ وقت پر لیتا رہے، اور اس شہر میں رہنے والا ہر شہری گولڈن کارڈ بنوا کر کے آگے کے لیے اپنے تحفظ کی راہ تلاش کر سکے۔ یہ بات پیش نظر رکھ کر ہم لوگوں کو چلنا چاہیے۔ میں ڈپارٹمنٹ کا خاص طور پر کمشنر صاحب کا، سپنا ٹھاکرے صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ گولڈن کارڈ کو لے کر کے جو اسکیم وہ مالیگاؤں لائے ہیں منظور کروا کر کے، اہلیان شہر کی طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ کی جو اپیل ہے
کہ ہر بچہ صحت مند رہے اور اسے وقت وقت پر ٹیکہ دیا جاتا رہے، ان دونوں پروگراموں کو کامیاب بنانے کے لیے ہم سب مل کر کے جدوجہد اور کوشش کریں گے، اور اوپر والے کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے۔